let me start with saying that, it's been 77 years since the stock exchange was set up in Karachi, and its use by various stakeholders is miserably low. Let me elaborate. I've got some data here with me. Currently, there are about 350,000 people only who are actively involved in the stock market. Only 350,000 out of our very large population. Perhaps another 200,000 to 300,000, and there'll be double counting through mutual funds such as Amjad runs. Mutual funds, again, the total money under management is probably just under 4 trillion rupees. The banking deposits are 31, 32 trillion rupees. So again, a small percentage there. So bulk of the money is going to banking deposits. The number of companies that are listed on the exchange, and not necessarily all of them have raised money there, is in what are the non-defaulter, and I'll separately talk about that, are 475 companies only. The total number of companies registered by the SECP is 225,000. So only 475,000 are considered the OK companies. There are another 50 companies which are on a so-called defaulters list. I'll talk about that later too. So at best about 500 companies, whether defaulter or otherwise, out of 225 registered companies. And of course, there are many businesses that are not registered with the SECP. So a fraction of the population of businesses is being served. Companies also come and raise debt in the marketplace. Currently, there are only, I think, under 20 debt issues that are currently on the market. The principal value of those is about 60 billion rupees only, a fraction of the 31 trillion that the banks have in deposits. While the banks aggregate lending to the private sector is about I would say 9,000 billion. So against that, 60 billion. So that's where I would like to end my first 5 minutes, and then we'll talk about it later. Sir, over to you. Thank you, Rukhsana. I would like to start by sharing a few slides. और मेरा जो सबसे बड़ा obviously जो stakeholder है markets का वो investor है. बाकी तो regulator भी होता है, mutual funds हैं, brokers हैं, banks हैं. But I think सबसे बड़ा stakeholder तो investor है जो invest करता है. So from that angle, if somebody can flip from that side quickly, मैं चंद slides quickly दिखाना चाह रहा हूँ. तो इसमें सबसे जो एक killer चीज़ होती है वो inflation होती है. अब अगर आप ये second example देख लें education, let's say किसी ने अपने बच्चे को अगर 4 साल यूनिवर्सिटी भेजना है, तो अगर हम लाख रुपए पर मंथ का खर्चा भी लें, आजकल तो इससे ज़्यादा ही है, तो भी 4 साल के लिए उसको 48 लाख रुपीस चाहिए ताकि उसका बच्चा 4 साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करे. अगर इन्फ्लेशन 10% है और उसके बेटे ने 10 साल के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसकी जो कॉस्ट है उस टाइम क्या होगी, वो 1.2 करोड़ रुपीस हो जाएगी. तो अभी 50 लाख का खर्चा है 4 साल बच्चे को स्कूल भेजने के, और अगर उसके बच्चे ने 10 साल बाद जाना है तो उसको 4 साल में 1.2 करोड़ रुपया चाहिए. और अगर 20 साल बाद बच्चे ने जाना है तो 3.2 करोड़ चाहिए. ठीक है, तो आज 50 लाख है, मगर अगर किसी के बच्चा अभी 5 साल का है और उसने 20 साल बाद जाना है, या अभी पैदा हुआ है और उसने 20 साल बाद यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो खर्चा उस टाइम पे 3.2 करोड़ होगा. दिस इज़ हाउ इन्फ्लेशन, और यहाँ मैं 10% इन्फ्लेशन ले रहा हूँ. आपको पता है पिछले 2 साल की इन्फ्लेशन कितनी है? 70%. तो इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लेशन से बड़ा लिंक है कि यू शुड ट्राई टू अर्न अ रिटर्न विच इज़ हायर देन इन्फ्लेशन एटलीस्ट, ताकि यू आर कवर्ड. आगे नेक्स्ट प्लीज.
اب اس طرح انفلیشن اگر آپ نے پیسہ 0% پہ رکھا ہوا ہے تو آج جو لاکھ روپے ہے اس کی ویلیو آپ دیکھیں تو 5 سال 10 سال میں یو کین سی کہ کیسے کم ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ نے 10% پہ بھی انویسٹمنٹ کیا ہے تو آج آپ نے جو لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے وہ آج سے 20 سال بعد اس کی ویلیو تقریباً 5 لاکھ ہو جائے گی, صرف 10%. ٹھیک ہے, دس از دا ویلیو آف انویسٹنگ, ٹائملی ویلیو آف انویسٹمنٹ. کیا آپ اور نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں, آگے آ جائیں. سو بیسیکلی جو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ 20% آف یور منی, سیلری اور انکم آفٹر ٹیکس یو شوڈ سیو. ٹھیک ہے, لاکھ روپیہ کما اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو 20,000 کم سے کم آپ نے سیو کرنا ہے اور اسی ٹائم اس کو انویسٹ کر دینا ہے تاکہ وہ خرچ نہ ہو. کہاں انویسٹ کرنا ہے, دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. سو دیٹس دا ویری امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ اگر ریگولر, جس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانس, کہ ہر مہینے اگر آپ کم از کم لاکھ روپے آپ کی انکم ہے تو 20,000 روپے آپ نے کسی میوچل فنڈ میں یا ٹی بل میں یا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ جو کل کی آپ کی فائنینشیل نیڈس ہیں, چاہے وہ گھر بنانا ہے, گاڑی خریدنی ہے, حج پہ جانا ہے, آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کی یہ شادی کرنی ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پیسے چاہیے, وہ نیڈس پوری ہوں. سو نیکسٹ پلیز, نیکسٹ پلیز, آگے آ جائیے, ہم نے کور کر لیا. نیکسٹ پلیز. سو جو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ آپشنز ہیں, اگر آپ دیکھیں پچھلے 12 سال میں, ایک ایگزامپل ہمارے فنڈ کی ہے جو ہمارا اسٹاک فنڈ ہے, جس نے 100 روپے لگایا تھا اس کی ویلیو آج تقریباً 1400 روپے ہو گئی ہے آفٹر 12 to 13 ایئرس. جس نے اسٹاک مارکیٹ میں 100 روپیہ ڈالا تھا اس کی ویلیو 960. جس نے لاہور ریل اسٹیٹ میں 100 روپے انویسٹ کیا تھا اس کی ویلیو آج 615 روپے. جس نے گولڈ خریدا تھا 100 روپے کا اس کی ویلیو 600 روپے ہو گئی ہے. جس نے اسلامک سیونگ فنڈ یا اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے اس میں 100 کی ویلیو تقریباً 400 ہو گئی ہے. انفلیشن کے ساتھ جو چیز 100 روپے کی تھی 12 سال پہلے, آج وہ 368 روپیز کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ میں بتا رہا تھا انفلیشن ہٹ کرتی ہے کہ 12 سال پہلے جو چیز 100 روپے کی تھی آج 368 کی ہے. اور پھر اس کے بعد کراچی ریل اسٹیٹ میں 100 کی ویلیو بڑھ کر 331 ہو گئی. جس نے ڈالر خریدا تھا 100 کی ویلیو 325, اور جس نے بینک میں رکھا تھا وہ 100 کی ویلیو 268. تو آپ کو جو انفلیشن ہے نا وہ پیرامیٹر ہے کہ آپ وہاں لگائیں جہاں انفلیشن سے کم ہائی ریٹرن ہو, جس میں آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ بھی ہو سکتا ہے, ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. بینکس از ناٹ اے ویری گڈ آپشن بیکاز بینکس اتنا جنرلی کم ریٹرن دیتا ہے کہ وہ انفلیشن کو بیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو آئی اسٹاپ ہیئر اور فردر پھر ول کم بیک. So one thing I want to share with my audience today actually is about, though not capital markets, but so we talk about banking sector a lot, and entry into the capital markets is not possible without any access to the banking sector. Now, what we saw into the banking sector was that only 22% individuals of the Pakistan had the bank accounts. Now, if only 22% of the Pakistani individuals have the bank accounts, how can they think about investment? Obviously, their main access door is closed because they do not have the banking account. So what State Bank did was in 2023 that they issued licenses to the 5 digital banks, and in order to take the banking to the retail market. So right today, I am actually representing Rakmi Islamic Digital Bank. We are one of the retail digital Islamic banks, and our presence only would be on the website and app in order to bring the banking to you as well. So this is one thing actually is part of, in order to make your access easy to the capital markets, this is one of the steps done by the regulator. So my first question why I wanted to introduce regulator was about the regulatory framework. Sir, I'll start with you with a question. You have been with the capital markets from a very nascent stage, and there have been a number of reforms. However, rather than increasing the participation of the investor and serving all the investors, we have seen a gradual decline in ratio of investor participation in the markets actually. So I would want to know your views on these reforms and why they were not conducive enough to bring the change, and why they were not significant enough in order to increase the investors in the capital markets. So in my opinion, the regulations are extremely stifling, albeit the objective is to look after
the interest of the small saver, hoping that the small saver doesn't get duped, doesn't lose money, etc., etc. However, the regulations that are enforced are typically copy-pasted from what's the regulatory environment in the very developed markets. And if we look at our situation versus the developed markets, the developed markets have always initially allowed almost a free-for-all for innovation, for markets to flourish. And it's only when they find there is market abuse that they come in hard and enforce certain regulations. And of course, the law enforcement there is far superior to what we have, if we have any law enforcement at all. So when we start with very, very stifling regulations, it prevents innovative actions. It prevents people from doing what is needed for Pakistan. So to my mind, that is the sort of overarching sort of mindset of the regulator, that it's their job to somehow save the small saver from being hurt, and in that they almost shut all doors. Thank you, sir. So you talked about the investment options, and you talked about all the stock market and gold and real estate. Yes, we can see that it's very important for an investor to choose the right investment. However, even after like 70 plus years of the stock market and all the capital markets being there, there seems to be lack of awareness about these investment saving options. The customer is not rightly aware about where to invest and how to save. What do you think is the reason behind all these actually loopholes? I think investor awareness, is one of the key issues. For example, investors को brokers stock market में ले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद निकाल देते हैं, फिर ले जाते हैं, बिकॉज जितना ब्रोकर इन्वेस्टर को ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लेके जाएगा और निकालेगा, उतना ब्रोकरेज फी ज़्यादा होगी. मगर जो हमें ABC पढ़ाया जाता है इन्वेस्टमेंट का, कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो पैसा जाना चाहिए जो आपको 5 साल 10 साल नहीं चाहिए. अगर मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल और उसके लिए मैंने अलग से रखा हुआ 1 करोड़ रुपया और उसको मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया और 1 साल बाद उसकी वैल्यू ऐसे 80 लाख रह गई, तो मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने बेटी की शादी करनी है, तो मेरा 20 लाख का नुकसान हो गया. तो आमतौर पे स्टॉक मार्केट में तो वो पैसा जाना चाहिए जो किसी को कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल नहीं चाहिए. रिटायरमेंट है, अपने घर बनाना है 10-15 साल. और उसके बाद जब एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें, कोई अच्छा स्टॉक फंड देख लें या अच्छे शेयर्स देख लें, तो फिर उसके बाद बार बार जो टाइम करना है ना मार्केट को, मैं अब निकल जाऊँ, मैं दोबारा एंटर हो जाऊँ, वो तो इवन नसीम साहब की मेरी ज़िंदगी गुजर गई स्टॉक मार्केट में, हम भी टाइम नहीं कर सकते. अगर आप मेरे से पूछेंगे या नसीम साहब से पूछेंगे जी कल मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी या 1 महीने में मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, हम नहीं बता सकते. हालांकि मेरी PhD इन्वेस्टमेंट्स में अमेरिका से नसीम साहब का बहुत एक्सपीरियंस है. तो इसलिए ये बाज़ दफ़ा इस तरफ लोग मिसलीड हो जाते हैं कि जी दे कैन टाइम द मार्केट. आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे शेयर्स खरीद लिए, अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लिया और उसके बाद उसको भूल जाएं. ये ना देखें कि आज शेयर प्राइस गिरी है या बढ़ी है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है 5 साल के लिए 10 साल के लिए. अगर इस तरह ये चार्ट दिखा रहा है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में डाला होता 100 रुपया, तो 100 की वैल्यू 12 साल बाद 960 है. मगर इस 12 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं स्टॉक मार्केट का, अप्स एंड डाउन इतने आपको नजर आएंगे, तो उसको आपने इग्नोर करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है. और बी पेशेंट. अब थोड़ी मार्केट गिरी है तो लोग भागने पे आ जाते हैं और आमतौर पर छोटा इन्वेस्टर जो होता है वो बिल्कुल बॉटम पे मार्केट बेचता है. सो अगर मार्केट गिर रही है तो डोंट पैनिक, बिकॉज अगर दुनिया की कोई स्टॉक मार्केट देख लें लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही गई है. उसका चार्ट इसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान का चार्ट है कि आपका 100 रुपया अगर किसी ने 23 साल पहले पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में डाला होता तो आज उसके तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये हो जाते वो 100 रुपया. ठीक है, 23-24 साल में. बट इन बिटवीन अगर आप देखें तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैं. सो आई थिंक ये जो बेसिक एजुकेशन है ये इन्वेस्टर के पास नहीं होती और फिर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जाता है या कहीं जाता है तो मार खाता है. पहली जब मार्केट गिरती है तो एकदम निकल जाता है या ब्रोकर उसको निकाल देता है, किसी और शेयर में ले जाता है. अल्टीमेटली फ़ायदा ब्रोकर का हो रहा होता है, इन्वेस्टर का नहीं हो रहा.
I think it's important that from schooling we start this financial education and continue all the way up. اور ایک فری سیمینار یا فری آپ کے پاس آن لائن ایکسیس ہو, جس نے بھی انویسٹ کرنا ہے وہ وہاں سے جا کے بیسک چیزیں سیکھ سکے. جی رخسان, اس میں اگر میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لوں, دیکھیں یہاں اگین جو بروکر ہے اس کو ریگولیٹر نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ویلتھ مینجمنٹ سروسز, ایڈوائزری سروسز نہیں کر سکتا ہے, صرف بروکریج کر سکتا ہے. تو وہ بروکریج کا مطلب کہ اس کو کمیشن کمانی ہے خریدوانے پہ یا بکوانے پہ, تو اس کی کمائی صرف تب ہوگی کہ آپ کا پورٹ فولیو کو وہ چرن کرواتا ہے کہ جی اب یہ خرید لو, اب یہ بیچ دو. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی, جس طرح امجد ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بائی اینڈ ہولڈ کر لیں, وہ کہے گا تو ایک دفعہ اس نے کمیشن کما لیا, پھر امجد کے کہنے پہ 10 سال کے بعد جب آپ سے بکوائے گا تو تب اس کو کمیشن ملے گا. تو یہ لیگل سٹرکچر جو بنا رکھا ہے ہم نے بروکر کے اوپر ریسٹرکشن, یہ فلو وہاں ہے. بروکر کا قصور نہیں, آپ نے صرف اس کو اجازت ہی ایک چیز کی دی ہے. تو آئی تھنک اگین اٹ از اے میٹر آف ریگولیٹری انوائرمنٹ which is the underlying flaw. Thank you, sir. So, taking the discussion forward, I'm going to not take any question from here, but I would want to ask you one very interesting question. Our stock market actually went from 40,000 to 113,000, and the news was all over the media, and the big investor seems to be really happy about it. That okay, so we are performing very well, economy is doing very well. Do you think that is a right comparison? And furthermore, when the stock market is supposed to be serving all investors and there was only a limited number of investors who have been served so far, why should the stock market be considered as a barometer? Shouldn't the barometer be changed to some other market, or shouldn't be the reforms made in order for all the investors to benefit from the stock market rise? جی دیکھیے, یہ جو انڈیکس ہے اس کا لگ بھگ 25% اس میں بینکس کا وزن ہے, ٹھیک. تو یہ دور جب بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ سے بینک کی عیاشی تھی, باقی سب پھسل گئے تھے, جو پچک گئے تھے. یہ ساری کمپنیاں نقصان میں تھیں, بہت سے بزنس بند ہو گئے. تو وہ سارا جو, اور اس کا برعکس یہ تھا کہ عام انسان بہت زیادہ انفلیشن سفر کر رہا تھا, اس لیے سود کے ریٹ بڑھ گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو تو فائدہ ہو گیا, انڈیکس بھی بڑھ گیا. دوسری چیز, جب ہمارے ہاں ڈیویلیویشن ہوا تو جو دوسرا بڑا وزن ہے وہ آئل اینڈ گیس کمپنیز کا ہے. تو ان کے لیے ویل ہیڈ پرائز, کیونکہ ڈالر ٹرمز میں انٹرنیشنل پرائز جو ہوتی ہے اس کو روپیوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں, ان کی کمائی بھی بڑھ گئی. پیٹرول کے دام بڑھ گئے, سب کو دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے, بجلی کے دام بڑھ گئے, لیکن وہ مارکیٹ تو اچھی جا رہی ہے. تو یہ تو بیرومیٹر کو آپ الٹا پکڑ لیں تو شاید ریفلیکٹ کرے کہ یہ اکانومی کیا اسٹیٹ ہے. ایک چیز اور بھی کہتا جاؤں کہ انڈیکس میں یہ جو KSE 100 انڈیکس ہے, اس میں ٹیکنالوجی کمپنیز 5% سے بھی کم ہے ان کا وزن. تو جو فیوچر ہے وہ تو ابھی گنتی میں نہیں ہے. ایگریکلچر کا کوئی اس میں وزن ہے ہی نہیں, تو ہماری اکانومی کا ایک بڑا انٹیگرل حصہ ہے. تو یہ اس کو بیرومیٹر کہنا یا اسٹاک ایکسچینج سے ریڈ کرنا باقی اکانومی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. Thank you, sir. Thank you for answering the question. I think which everybody in the public want to know, that the stock market should not be really tabbed as economy doing better. This is something totally different, and maybe your economy would be moving to a different place. So, sir, next question is to you about the taxation. So with the recent reforms and everything, we have seen that the stock market is like heavily taxed. And in comparison to that, if you look at other markets, if like even for example of real estate, though the taxation policies have started over there, but still there is still lenient over there. So the heavy taxation of stock market actually disrupted investors' flow towards the stock market and the capital markets. I want to hear your thoughts on that, and how that could have been achieved better in benefits of the investor rather than to the disadvantage of the investors. Because when you invest in the stock market, you are investing in a business. آپ پیچھے کیا خرید رہے ہیں؟ OGDC خرید رہے ہیں, کوئی بینک خریدے ہیں, PPL خرید رہے ہیں, فوجی فرٹیلائزر خرید رہے ہیں, تو پیچھے کاروبار ہے. اور کاروبار پہ جو ٹیکس ہیں وہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت بڑھ گئے. ٹھیک ہے,
ابھی اگر آپ کوئی کاروبار اٹھا لیں تو 70% جو اس کاروبار کی انکم ہے وہ ٹیکس میں جا رہی ہے. اس میں انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, WWF, ڈویڈنڈ ٹیکس, وہ ایک بجلی پہ ٹیکس, گیس پہ ٹیکس, اگر آپ یہ سب ایڈ کریں تو اتنا ٹیکس بڑھا ہے, ٹیکس ریٹ بڑھے ہیں پچھلے 2-3 سال میں کہ اب آلموسٹ 70% آف انکم آف بزنسز آر گوئنگ ان ٹو ٹیکسز. اگر اتنا ٹیکس دے رہے ہیں بزنس تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آگے کیپٹل فارمیشن نہیں ہو رہی. کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی کہ کاروبار جب کماتا ہے تو وہ خرچے کاروبار کے نکلتے ہیں, پھر وہ بزنس مین اپنے کچھ خرچے نکالتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اس کو آگے ری انویسٹ کر دیتا ہے, ایکسپینشن کرتا ہے, اس سے نئی امپلائمنٹ آتی ہے, پھر فردر گورنمنٹ کا گریجویٹی ٹیکس بڑھتا ہے. اب جب اتنا ہائی ٹیکس ریٹ ہو گیا ہے تو کیپٹل فارمیشن کم ہو گئی, اور اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے آگے جو نظر بھی آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اکنامک گروتھ ریٹ جو فرسٹ 6 months میں ہے وہ اینولاز 1%, تو پھر آگے ایکسپینشن کرنا, امپلائمنٹ, کیونکہ 9 out of 10 جابس آر کریٹڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ بائی دا گورنمنٹ. تو پرائیویٹ سیکٹر چلے گا تو جابس کریشن ہوں گی, ورنہ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی. تو ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس ریٹ کو کم کرے اور اپنا سائز کم کرے. دیکھیں بنگلہ دیش میں ٹیکس ریٹ از اونلی اراؤنڈ 8-9% آف GDP, بٹ لک ایٹ ہاؤ ویل دے ہیو ڈن. گورنمنٹ اپنا سائز کم رکھا ہے. یہاں گورنمنٹ کا سائز, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, بہت بڑا ہو چکا ہے. پھر یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, واپڈا, ریلوے, PIA, ان کے سب کے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, ان کے لاسز جو ہیں یہ 1000 ارب کے قریب ہیں سال کے. تو ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اپنا سائز کم کرے, ان کو پرائیویٹائز کرے, مگر ہو یہ رہا کہ گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی جا رہی اور اس سے بزنسز جو ہیں وہ ایک مشکل سچویشن میں جا رہے ہیں. اوبیسلی بزنس مشکل سچویشن میں جائے گا تو اس کی شیئر پرائس بھی نہیں بڑھے گی. سو آئی تھنک دس مائنڈ سیٹ چینج از ریکوائرڈ. اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ٹیکس ریٹ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے, ٹھیک ہے, ناروے میں اینڈ سو آن, وہ کہ 55% دا پرسنل ٹیکس ریٹ, 55%. وہاں پیدا ہونے سے مرنے تک ہر چیز آپ کی کورڈ ہوتی. یہاں پہ اب جو ہائیسٹ ٹیکس ریٹ پرسنل ریٹ ہے وہ 59.5% پہ چلا گیا, ہائر دین دا اسکینڈینیوین کنٹریز جو مشہور ہیں دنیا میں کہ سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹ اسکینڈینیوین کنٹریز کے. اس کے اگینسٹ ہمیں جو فیسلٹیز ملتی ہیں, یو نو واٹ دے آر. تو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہمارا 39% پہ ہے ود سپر ٹیکس, مگر اگر آپ انڈیا, بنگلہ دیش, باقی دیکھیں تو دنیا اب تقریباً 20%, 21%, 25% تک جا رہی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اگر کمپیٹ کرنا ہے دنیا سے اور اکانومی کو گرو کرنا ہے تو ہمیں ٹیکس کو کم کرنا پڑے گا, کارپوریٹ اینڈ انڈیویجول. اس میں میں ایک ایڈ کر لوں کہ یہ جو کیپٹل فارمیشن کی امجد نے بات کی ہے, تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی ہے, اس نے کچھ اگر کما لیا, بچا لیا, تو وہ ایک اور نئے شعبے میں کوئی ایک نئی کمپنی شروع کر لیتی ہے, اور اس کے بعد کوئی اور کمپنی شروع کر لیتی ہے. اور وہ جو ان کو ڈویڈنڈ آتا ہے وہ بھی ڈویڈنڈ ایک دفعہ ٹیکس ہوتا ہے. پہلے تو کمپنی ٹیکس ہوتی ہے, ڈویڈنڈ دیتی ہے, وہ اس کے رسیٹ پہ ٹیکس ہوتی ہے, پھر آپ کہ انکم میں آئی, پھر آپ نے آگے ڈویڈنڈ شیئر ہولڈر کو دیا, دوبارہ ٹیکس ہو جائے. تو یہ ریٹ کے علاوہ ملٹیپل ٹیکسیشن بھی ہے. Thank you for adding to that, sir. Sir, earlier you talked about technological transformation and how the technology is changing. Even though if you look at the stock market, only I think 5% of the index would be represented by the tech-related companies. I would, though not really the investment into the tech-related companies, but I would want to hear your thoughts on how technology can be used for the benefit of investors. Actually, how investment can be made easy for the investor by using this technological transformation. دیکھیں تھوڑا اس پہ کام شروع بھی ہو گیا ہے. امجد بتا لیں کہ میوچل فنڈ پہ, پر میں اسٹاک ایکسچینج کا بتا دوں. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ٹوٹل انویسٹرز ہیں. بٹ دا گڈ نیوز از کہ پچھلے چند مہینوں سے 6-8 مہینے سے کوئی لگ بھگ 10,000 ایڈیشنل انویسٹرز ہر مہینے انلسٹ ہو رہے ہیں. پہلے کوئی 1,500-2,000 ہوتے تھے مہینے کے. یہ جو ایڈیشنل ہیں 10 میں سے 8,000 وہ ہیں جو ٹوٹلی ڈیجیٹلی آ کے رجسٹر ہوئے ہیں. سو دیٹس اے میجر پازیٹیو ٹرینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی جو لوگ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بروکریج ہاؤسز وغیرہ کہ تھرو ڈائریکٹلی تھرو دی انٹرنیٹ آ جائیں, یوزنگ سوشل میڈیا ان کو اٹریکٹ کر لیں. تو اگر 8,000 مہینے کے آنے شروع ہو گئے ہیں, برعکس جو پہلے صرف
$1,500-2,000 آ رہے تھے ہسٹوریکل ایوریج جو تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو ایک سگنیفیکنٹ چینج آیا. اس کے علاوہ آئی تھنک امجد کین آلسو ایڈ کہ جو میوچل فنڈز نے ڈیجیٹل سائٹ پہ کافی کام کیا. Definitely, sir, your views on this, obviously. Absolutely. ابھی تو ہزاروں میں, اور یہ اتنا چینج آیا پچھلے 3-4 سال میں کہ جو لوگ خود ڈیجیٹلی آ کے ہمارے فنڈ میں انویسٹ کرتے تھے وہ چند 100 لوگ ہوتے تھے سال میں, اور اب وہ ہزاروں لوگ ہیں جو خود ہی آتے ہیں, خود ہی دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف فنڈز ہیں, جس طرح ہم نے اسٹاک فنڈ کی بات کی, بٹ سیف فنڈز بھی ہیں لائک منی مارکیٹ فنڈ جو صرف بینکوں میں ٹی بل میں جاتا ہے, لو رسک ہے, اس کا ریٹرن بھی کم ہوتا ہے. خود ہی انویسٹرز چوز کرتے ہیں اور پورا پروسیس کر کے اور انویسٹ کر دیتے ہیں. اور وہ اب کیونکہ ماشاء اللہ آپ جیسے یوتھ پڑھے لکھے ڈیجیٹلی سیوی آپ آگے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ مارکیٹ ڈیجیٹل کافی گرو کر رہی ہے. اور ہمیں ایک ایکسپونینشیل, اگر ایک سال ہمارا 5,000 انویسٹر آ رہا ہے تو اگلے سال 15,000 آ رہا ہے, تو اس طرح یہ مارکیٹ گرو کر رہی ہے. Sir, question in continuation with what you have talked right now. So I'm going to ask about product diversity. Obviously, when there's a technological transformation, that can be used actually in order to offer more diverse products. Actually, if you can share with our audience any new products actually which are being introduced by the asset management companies using this technology in order to make the investment more easy for them, it would be جی, great. سب سے پہلے تو میں یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ میوچل فنڈ کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں, اگر ایک عام انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ایکسپرٹیز نہیں ہے تو وہ پیسہ پھر ایک میوچل فنڈ کو دے دیتا ہے. اور اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے اور یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم اور دا ایکسپرٹیز, تو آپ میرے اسٹاک فنڈ میں آ جاتے ہیں. اب میرے پاس سی ایف ایز ہیں, چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے ٹو سی کون سا شیئر خریدنا ہے, کون سا بیچنا ہے, کب خریدنا ہے, کب بیچنا ہے. ان کا فل ٹائم جاب ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے. تو یہی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں وہی 12-13 سال میں ہمارے فنڈ میں 100 روپے کی ویلیو 1367 ہو گئی, جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 958, کیونکہ ہمارے جو فنڈ مینجمنٹ ٹیم ہے انہوں نے جو شیئرز خریدے تھے وہ تھے جنہوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ورسز دا اسٹاک مارکیٹ, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ایک میوچل فنڈ مینیجر کو اپنا پیسہ دے دیتے ہیں. مگر صرف اسٹاک فنڈس نہیں ہیں, اگر کوئی انویسٹر بالکل سیف کھیلنا چاہ رہا ہے, میں نے بات کی تھی اس انویسٹر کی جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اگلے سال, تو منی مارکیٹ فنڈس ہیں جو صرف AA ریٹڈ بینکس اور ٹی بلز میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے جو شارٹ ٹرم جب گورنمنٹ پیسہ ریز کرتی ہے تو پیچھے آپ کو سیفٹی ہے کہ پیچھے گورنمنٹ ہے, وہاں پہ ریٹرن کم ہوتا ہے. ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے ہیں, تقریباً 11% کے قریب ہو گیا. اب سے 1 سال پہلے کوئی 21-22% کا ریٹرن تھا, بٹ آپ کا پیسہ سیف ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پیسے ہمیں دیے اور ہم نے, کیونکہ اگر آپ بینک جائیں گے اور آپ کا اماؤنٹ چھوٹا ہے, سے 10 لاکھ روپے, تو ہو سکتا ہے بینک آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں لے آئے یا بہت کم ریٹرن دے, ٹھیک ہے. وہ پیسہ جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہر روز پہ آ جاتے ہیں. اس ٹائم ہمارا شاید بینکوں میں 100 ارب روپے پڑا ہوگا اس ٹائم. تو جب ہمارے پاس اماؤنٹ پڑے ہوتے ہیں تو ہم بینک سے اچھا ریٹ نیگوشیٹ کر دیتے ہیں, اور وہی پیسہ جب انکم آتی ہے تو ہم آپ کو پاس آن کر دیتے ہیں. سو یہ ایک فائدہ ہے منی مارکیٹ کا. تیسری کیٹیگری ہے بانڈس, ٹھیک ہے. جب کمپنیز کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کارپوریٹ بانڈز ایشو کرتے ہیں ٹو ریز منی, اور گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ پاکستانی انویسٹمنٹ بانڈز ایشو کرتے ہیں, تو وہاں ہم انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس شاید وہ ایکسپرٹیز نہ ہو کون سا بانڈ خریدنا ہے, کس بانڈ میں کتنا رسک ہے, تو وہ پیسہ آپ ہمیں دیتے ہیں اور ہم بانڈ مارکیٹ میں جاتے ہیں. چوتھی جو کیٹیگری ہے اب ریئل اسٹیٹ فنڈز, ریٹس جن کو بولتے ہیں, وہ بھی اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. آپ سے پیسہ ریز کیا اور ایک بلڈنگ کھڑی کی, کمرشل بلڈنگ کھڑی کی, اور وہ 3 سال میں لس سے کمپلیٹ ہی, اس کو بیچا, اور وہ پیسے میں جو پروفٹ ہے ہم نے اپنا مینجمنٹ فی رکھ لی, باقی آپ کو پاس آن کر دیا. تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک گھر بنا کے بیچ سکیں, اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ پسند ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہے, آپ کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے کہ آپ ایک گھر بنائیں, آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں, تو آپ 10 لاکھ کے ساتھ یا 5 لاکھ کے ساتھ بھی ریئل اسٹیٹ فنڈ میں آ سکتے ہیں اور وہاں آ کے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح اب جو آگے ہے, ابھی ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جس نے لائف اسٹاک فنڈ شروع کیا, پیسے انویسٹر سے ریز کیے اور کیٹل فیٹننگ کا کام شروع کر دیا. آگے کچھ فارم لیز کیا, اس کے اوپر کیٹلز وغیرہ لے کے آئے, بچڑے لے کے آئے, ان کو فیڈ کیا اور ان کو بیچا. آج ابھی ایک کافی مارکیٹ جو گرو کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو یہ میٹ ہے وہ اب چائنا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور مڈل ایسٹ بھی ہو رہا ہے, تو یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے. تو کیٹل فیٹنگ میں کافی انویسٹرز ہائی نیٹ ورتھ بھی گئے ہیں, اور اب کیٹل فیٹنگ کے میوچل فنڈز بھی آ گئے. پچھلے سال اس فنڈ
یہ جو آیا تھا اس کا ریٹرن 30% تھا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اس کیٹل فیٹنگ فنڈ میں انویسٹ کیا ہوتا تو اس میں آپ کو 30% ریٹرن ملتا. مگر لازمی نہیں کہ اگلے فنڈ میں بھی 30 ملے, حالات کے ساتھ ہے, کبھی بیماری آ جاتی یہ ہے, مگر یہ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے ٹو گو انٹو اٹ. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایریاز ہیں جہاں کام ہو رہا ہے, نئے پروڈکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ویئر یو کین کم اینڈ انویسٹ. تھینک یو سر. سر جب ہم مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں صرف انویسٹرس نہیں آتے ہیں, اسٹیک ہولڈرس میں اسٹیک ہولڈر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کمپنیز ہیں جو اپنی بیلنس شیٹ بناتی ہیں, جو اپنے آپ کو مارکیٹ میں آفر کرتی ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ عام پبلک کا ان کمپنیز کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. they have questions about the governance, they have the question about their transparency. I would want to hear your views about how the listed companies can improve the corporate governance and the transparency to improve the trust for the investors actually to come to the market and invest. رخسانہ, ایک زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ویلڈ تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہے گورننس اسٹرکچرز اور ٹرانسپیرنسی, اور SEC کی ویجیلنس وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک کمپنی میں پیسہ لگایا ہے تو پھر اس میں نقصان کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ ہماری جو اکانومی ہے, ہم کتنی دفعہ 24-25 دفعہ تو IMF جا چکے ہیں, تو وہ ہماری اکانومی چلتی ہے بوم اینڈ بسٹ سائیکلز میں. اور ظاہر ہے جب اکانومی چلے گی بوم اینڈ بسٹ سائیکلز میں, جو انڈر لائنگ بزنسز ہیں ان کو بھی وہی امپیکٹ آئے گا. تو لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو پورا ملک کی اکانومی جو ہے, جو بزنسز ہیں وہ اکانومی کو ریپرزینٹ کریں گی. وہ کسی ایک بزنس مین کا قصور نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کمپنی میں نقصان ہو گیا. دوسرا, اس میں بہتری ضرور آ سکتی ہے. ابھی یہ ہوتا ہے جو ہمارا قانون ہے کہ جو آڈیٹر ہے اس کو میجورٹی شیئر ہولڈر اپوائنٹ کرتا ہے, اور جو ہمارے ملک میں زیادہ تر بزنسز ہیں جو لسٹڈ بھی ہیں اس میں وہ اونر مینجڈ بزنسز ہیں کہ جو میجر شیئر ہولڈر ہے چلا بھی وہی رہا ہوتا ہے, تو آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ وہ کرتا ہے. تو آڈیٹر ٹو این ایکسٹینٹ از بیہولڈن ٹو دی پرسن ہو از اپوائنٹڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کسی نے لسٹ کروانا ہے تو وہ رائٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کو سیٹ کر دیں, وہ ایک پینل میں سے ان روٹیشن اپوائنٹ کرتے رہیں, تاکہ وہ آڈیٹر کے اوپر کسی قسم کا پریشر کہ کتنی فیس دے رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, وہ نہ ہو. تو یہ ایک امپرومنٹ ضرور آ سکتی ہے. Thank you, sir. Thank you for sharing your views. Sir, I would want to ask a question about cost of listing. Like, what has happened recently is that a lot of companies have actually gone out of the market. There have been a lot of delisting actually. So, number of companies available for the investors have reduced, and the new companies, even the GEM board actually was not able to actually pick up. There was not much of that, like a smaller listing over there. I would want to understand what are the actually factors which are leading to companies actually delisting themselves from the stock market, and how the new companies can be invited and encouraged to make themselves list over there. یہ ڈی لسٹنگ ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور یہاں تو شاید میرے خیال ایک وہ بھی رول ہے کہ اگر کچھ کمپنیز ڈویڈنڈ نہیں دیتی کچھ سالوں کے لیے تو شاید اس کو بھی وہ ایک سیپریٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. کمپنیز سے ڈی لسٹ بعض دفعہ ہو جاتی ہیں بیکاز ان کو کسی اور کے ساتھ مرج ہونا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ آگے جا کے وہ اپنا کاروبار بند بھی کر دیتی ہیں. ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ڈی لسٹنگ کا فنومنا تو ورلڈ وائڈ ہے, بٹ آئی تھنک لسٹنگ اس میرے خیال ہے ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے پیسہ ریز کرنا آسان ہوتا ہے. ایک کاروبار ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ آ گیا, اس نے اپنی ساری انویسٹمنٹ کر دی ہے 10 کروڑ 20 کروڑ, اب اس کو آگے ایکسپینشن چاہیے. تو ایکسپینشن کے لیے اگر وہ آ کے اپنے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ کرتا ہے تو اس کو پیسے ملتے ہیں مارکیٹ سے, جس سے وہ اپنے آپ کو فردر ایکسپینڈ کر سکتا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ انویسٹرز گھبراتے ہیں بیکاز بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جو ٹیکس پورا نہیں دیتے. ٹھیک ہے, جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں تو آپ کی ڈاکومنٹیشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ لسٹ ہوئے ہیں, آپ نے جب پبلک سے پیسہ لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کے کچھ ریگولیٹری کنٹرولز بڑھ جاتے ہیں, اور بعض انویسٹرز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جانے میں.
क्योंकि वो ऑब्वियसली पूरा अपना प्रॉफिट नहीं डिस्क्लोज कर रहे होते और उनको ये डर होता है कि अगर हम लिस्ट हो गए तो हमारे पे डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर बढ़ेगा. कुछ आई थिंक पीछे स्टॉक मार्केट की क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम थी, मैं तब अपना बिजनेस लिस्ट करूँगा अगर मुझे जो मेरी अर्निंग अगर 100 रुपये की है तो मुझे 1000 रुपये का मेरा शेयर बिके, ठीक है. मगर पीछे हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो 4 की थी, तो अगर मेरी 100 रुपये की अर्निंग है तो मैं अगर मार्केट में शेयर दूंगा तो 400 को दूंगा. तो मैं समझता हूँ कि इतनी कम प्राइस पे मैं अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा. अब जब वैल्यूएशंस ऊपर को जा रही हैं, अब हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो 6 हो गई है, अगर ये आगे जाके 8 होती है, 10 होती है, तो ज़्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड हो सकती हैं कि वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करें. ये एक आई थिंक नॉर्मल फार्मूला है सारी दुनिया में कि वो ग्रेजुअली बिजनेसेस अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन की स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाते हैं. हमने ज़्यादा नहीं देखा, बट आई थिंक इट विल ग्रो इंशाल्लाह. इसमें मैं अगर ज़रा सा ऐड कर लूँ रुखसाना, देखिए मेरी नज़र में ये जो डी लिस्टिंग्स हुई हैं ज़्यादा, आपने देखा होगा बहुत सी मल्टी नेशनल्स वगैरह भी थी, उनने भी किया है. उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली जब पाकिस्तान शुरू हुआ है इंडस्ट्री कम थी और यहाँ पर इनवाइट कर रहे थे FDI वगैरह, और यहाँ के लोकल हाउसेस को भी लाइसेंसेस मिलते थे बिज़नेस सेटअप करने के लिए, तो मैंडेटरी था कि आप लिस्ट करेंगे. तो वो लोग, उनको पाकिस्तानी मार्केट से कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी, मजबूरन लिस्ट करना पड़ रहा था. फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़रा लिस्टिंग को प्रमोट करें, तो कुछ टैक्स ब्रेक्स भी देने शुरू कर दिए, लिस्टेड कंपनी पर टैक्स रेट कम कर दिया. सो उस वजह से भी लोग आ गए. तो टू माई माइंड दे केम फॉर द रॉन्ग रीजंस. मार्केट में आपको आना चाहिए जब आपको मार्केट से पैसा चाहिए अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, और जब आप मार्केट वालों से पैसा लेंगे ग्रो करने के लिए तो आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द मार्केट. अगर आपको मजबूरन लिस्ट करवाया है या टैक्स के फ़ायदे किया तो आपका इंटरेस्ट उधर नहीं होता है. और जो मल्टी नेशनल ये जो अमजद कह रहे हैं कि लोग टैक्स छुपाते थे वगैरह, बहुत सी ये भी इशू थे कि अर्ली डेज़ में जो लिस्ट हो गई कंपनी मजबूरी में, और उनको टैक्स भी छुपाना था, छोटे शेयर होल्डर को पैसे भी नहीं देने थे, तो वो पहुंच गई डिफ़ॉल्टर काउंटर पर और रफ्ता रफ्ता डी लिस्ट हो गई. लेकिन जो मल्टी नेशनल्स हुई हैं डी लिस्ट, उनको आपका पैसा चाहिए नहीं था. दूसरा, उन सब में कुछ हद तक ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है जो वो सवाल जवाब नहीं चाहते हैं. तो ये सबसे बड़ा जो खदशा होता है लोगों को बिज़नेस को लिस्ट कराने का कि सवाल जवाब होगा, इंक्लूडिंग यहाँ की अच्छी पार्टीज़ जो टैक्स दे रही हैं वो भी घबराती हैं कि भाई फिर हमें जवाबदेह होना पड़ेगा. तो ये एक कल्चर है जो मुश्किल से हटेगा. और इसमें मैं समझता हूँ दूसरी साइड भी है. अगर आप देखेंगी जो बैंक्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं फैमिली रन बैंक्स, उनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कम से कम होते हैं, मतलब कि वो अच्छा काम कर रहे हैं. तो फैमिली मैनेजमेंट इज़ नॉट ऑल बैड. इसमें बैलेंस लाना ज़रा मुश्किल काम है. Thank you for sharing your views, sir. So now that we have only 15 minutes left into the session, I want to open the forum for the questions from the audience. So this gentleman has the mic right now. So please, if you can start, then we can go to him. Yeah. Hello. Hello. Acha, it's working. Hi, my name is Daniel. You need to be recorded actually on the meeting. Ask the right questions. I will try. So my name is Daniel. I work at a venture capital firm, and I wanted to talk about the new company listings. So we have a portfolio of companies. A lot of our companies are looking to exit at some point. The PSX obviously being one of the exit markets, but what we found is that they can't get those valuations that they can, for example, if they were to list in Dubai, or for some of them are even now looking to list into New York, like they'll restructure and everything. And that's something we found कि पूरी venture industry में एक आ जाता मसला कि you have a lot of these companies that are doing really well, they've raised a lot of capital, but they just don't look at the PSX as a possible listing place as well. And again, एक तो valuations कम है, but the regulator is also not the most forthcoming. Whereas, for example, if they were to talk to a client in Dubai, they're like, आप restructure करके यहीं list कर ले. Similarly with New York and other markets as well. So I just wanted to ask, again, there's been a lot of venture funding coming into Pakistan over the past 5 to 10 years.
but the PSX hasn't been the most accommodating in that capacity. So if I could get your thoughts on that. جی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وی سیز کا وہ اس لیول کی انتھوزیازم ہے مارکیٹ میں. ایک وہ جیم بورڈ بھی بنایا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, لیکن اس میں ٹیک آف نہیں کیا ہے. اس میں بھی ریسٹرکٹیو ہے, وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اسٹائفلنگ ہے, کہ صرف سو کالڈ سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز آ سکتے ہیں, عام پبلک نہیں آ سکتی. اور جب بھی چھوٹا بورڈ ہوگا تو وہ پھر پرائز ڈسکوری بھی وہاں نہیں ہوگی, چند لوگ آ کے وہ کریں گے. تو اس میں نے تو خیر کافی عرصے سے ریکمینڈ کیا اسٹیٹ بینک کو کہ اسپیکس لسٹڈ ان نیو یارک اور ایلسویئر میں کنورٹ کرنا الاؤ کریں تاکہ لوگوں کو ویلیویشن ملے. اور جن نے یہاں پیسہ لگایا وہ اسپیکس میں ان کو یو ایس میں شیئرز مل جائیں گے, ملکیت انہی کی ہوگی, پاکستانی ریزیڈنٹس کی ہوگی, تو وہ الٹیمیٹلی پیسہ زیادہ کما کے لائیں گے. تو اس میں ابھی ارلی ڈیز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان مارکیٹ ول بی میچور انف ٹو آفر دیٹ. Our stress should be to allow SPACs or listings outside. And وہیں سے آپ کو ویلیویشن ملیں گی. یہاں بہت مشکل لگتا ہے مجھے. تھوڑا سا My follow-up to that would then be, does this not then turn Pakistan into an incubator economy? کہ آپ یہاں سے گرو کریں, یہاں اسکیل کریں, مگر جو ریٹرنز ہیں the investors will then find it in Dubai. You are absolutely right. دیکھیے ابھی بھی ہمارے جو یہاں پر وی سیز انویسٹ کر رہے ہیں, the overall size of that business is relatively small. وہ باقی میچورر مارکیٹس میں ان کو ویلیو دی جائے گی. یہاں پر ہمارے یہاں ٹریڈیشنل طریقہ ہے ویلیو کا, کبھی باٹم لائن صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ اگر اپنا ریونیو گروتھ دکھاؤ گے, امجد کو لا کے دکھاؤ گے, اس نے اپنے میوچل فنڈ میں نہیں ڈالنا ہے آپ کے پیسے. صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ سے. سو یس یو آر رائٹ. سو بٹ آر ریگولیٹرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ مور سو دا سینٹرل بینک. دا اسٹیٹ بینک از دی اسٹمپلنگ بلاک. کہ اس وقت آپ کو ایک حد تک یہ الاؤڈ ہے کہ آپ باہر پیسے لے جا کے انویسٹ کر سکتے ہو ان اسپیسیفک وینچر, بٹ آپ کے شیئرز ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اجازت ملے گی تو یہ اوپن آؤٹ ہو جائے گا ایونیو. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر یو پیپل شوڈ بی پریشرنگ the government, the central bank, and you might get some benefit there. Thank you. Gee, I have 2-3 questions. Number one, real estate. There was a lot of money going into real estate. It was easy to park. With the new law, new taxation, how will this affect the market? Will that money come back into the stock market or part of it? Okay, if I can start there. دیکھیے جب ہمارے ریگولیٹر نے اسٹاک ایس ای سی پی نے بیک ان آئی وڈ سے اراؤنڈ 2004 اور 5 اناؤنس کیا تھا کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں اب KYC اور AML ریگولیشنز اپلائی ہوں گے, تو مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے ایک سیمینار میں بلا کے کہا کہ ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ بھی بولو. تو میں نے کہا کہ جی میں تو ریکمینڈ لوگوں کو کروں گا کہ اب آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگاؤ, کیونکہ وہ سارا ادھر جائے گا. بیکاز بلک آف آر انویسٹمنٹ فلوز واز undocumented, and that remains so even today despite the taxes. So some trickles will come to Pakistan. To my mind, the big change that is coming is جو federal as well as provincial governments, lead taken by KP, now Punjab, Sindh بھی کر رہے ہیں, and federal government, کہ وہ اب پینشنز کو فنڈڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور مہینے کے مہینے پینشنز کا پیسہ انویسٹ ہوگا. To me, this will be a major game changer for our market. Two small ones. One is listing and private. Don't you think it is a better idea for the listed companies, you give some kind of incentive so more people move that way? اس وقت تو جو ٹرینڈ ہے وہ تو ملٹی نیشنل اینڈ ایون دی بگ local companies are buying back their shares.
What is your opinion? But that's exactly the same. You will list for the wrong reasons, for some other incentive, rather than your only reason should be you want public's money and feel responsible enough for it. If your incentive is some other incentive, then your allegiance to the investing public diminishes by that much. Amjad Saab, I'd like your comment also. Sure. Real estate पे देखें, अब you see, एक तो रियल एस्टेट को जिस तरह हम तो बड़े हाईली रेगुलेटेड हैं, यू नो, फ्रॉम SECP. हम अगर कोई अपना रिटर्न स्टॉक फंड को ही देते हैं तो हमें नीचे लिखना पड़ता है कि जी रिस्क हाई रिस्क है और आपका पैसा इसमें यू नो नेगेटिव भी हो सकता है. सबसे पहले तो रियल एस्टेट के ऊपर कोई चेक नहीं है. मैंने 2-3 फाइनेंस मिनिस्टर्स को दिखाया है. इस्लामाबाद जैसे शहर में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ऐड लगाया हुआ है 100% का रिटर्न, 50% का रिटर्न, और वो कोई उनकी कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको मैनेज कर सके, देख सके कि भाई आपने ये कैसे लगाया हो, इसका बेसिस क्या है. ठीक है, तो काफ़ी पैसा जो है वो बल्कि म्यूचुअल फंड से निकल के भी रियल एस्टेट में जा रहा था. मगर अब थोड़ा रियल एस्टेट मार्केट क्योंकि ज़रा इस टाइम स्लो डाउन है. मगर देखें, स्टॉक मार्केट में आता है डॉक्यूमेंटेड पैसा और रियल एस्टेट में ज़्यादातर जाता है अनडॉक्यूमेंटेड पैसा. किसी ने 20 करोड़ का घर खरीदा और उसको रजिस्टर कराया 7 करोड़ में, तो 13 करोड़ उसका जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो एब्जॉर्ब हो गया. ये चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती. अभी भी जो डिफरेंस है बिटवीन रजिस्टर्ड प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ रियल एस्टेट वो काफ़ी सब्सटेंशियल है. और उसमें मेरा ख्याल अभी थोड़े से रेट बढ़ाए हैं मगर कोई ख़ास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया. आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, इंसेंटिव देना हाँ, चाहिए. देखिए आपने एक बात की कि कंपनीज जो हैं वो अपने ही शेयर्स खरीद रही हैं. ये होता है, अलाउड है और दुनिया में होता है. उस टाइम ज़्यादा करती हैं कंपनीज जब उनका शेयर जो है ना वो अंडर वैल्यू हो. अब अगर आपसे साल 1.5 साल पहले चले जाएं तो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी 2 टाइम्स अर्निंग्स 3 टाइम्स अर्निंग्स भी ट्रेड हो रही थी. और बाहर की दुनिया में जब एक मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों के पास नहीं होती, वो कंपनी चला रहे होते हैं. अगर वो अपना शेयर खरीदते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल कि कंपनी अच्छी है, इसलिए वो अपना शेयर खरीद रहे हैं. और बाहर की दुनिया में तो ये होता है कि जब कोई मैनेजमेंट अपने शेयर खरीदती है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि बाकी इन्वेस्टर्स भी आके ख़रीदने लग जाते हैं. यहाँ पे भी बायबैक्स हुए हैं मगर यहाँ पे उस सिग्नल को मार्केट ने बहुत ज़्यादा, कुछ शार्प इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कहा अच्छा अगर मैनेजमेंट खुद खरीद रही है तो हम भी ये शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि ये फिर अंडर वैल्यूड ही होगा, इसलिए मैनेजमेंट खरीद रही है. मगर बाकी बहुत ज़्यादा मार्केट ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया. सो ये आई थिंक मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मैनेजमेंट कुछ हद तक अपने शेयर्स खरीद सके, मगर आई थिंक मार्केट नीड्स टू बी मोर इन्फॉर्म्ड कि दैट्स अ सिग्नल और उस पर उसका फ़ायदा उठाएं. थैंक यू. Sir, you rightfully mentioned that out of the 230 million people we have in Pakistan, only 350,000 people have retail accounts or perhaps like investment accounts. And in fact, like if you look at the numbers, out of that 350,000 as well, only 280 or 290,000 are active investors on the stock market. So what do you think is the reason behind such lack of awareness in Pakistan? Is it also because companies like Arif Habib Limited or perhaps some affiliate of NBP have not played their due role in ensuring that the awareness is raised? जी देखिए इसकी आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि जो मैंने एक फंडामेंटल चीज़ कही थी कि ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं उनको सिर्फ कमीशन अर्निंग अलाउड है बाइंग एंड सेलिंग पे, और उसको बढ़ाने के लिए फिर एक रिवाज था कि लेवरेज भी करा लो. तो एक ज़माने में तो वो बदला होता था, बड़ा बैडली रेगुलेटेड इफ़ एट ऑल, और बाद में थोड़ा सा रेगुलेटेड स्ट्रक्चर. बट जितनी भी लेवरेज ट्रेडिंग होती है इन एन इकॉनमी दैट इज़ हाईली वॉलेटाइल, डोंट फॉरगेट कि हमारी इकॉनमी, I mean, you know, not many countries go to the IMF 25 times in 30 years or whatever. So वो जो volatility है, then it kills someone who had invested leveraged funds. And वो तौबा करते हैं और अपनी पुश्तों को समझाते हैं कि आइंदा इसके करीब भी ना जाना. तो एक तो हमारी हिस्ट्री बहुत बुरी है for an average saver. Mutual funds are recent phenomena. They have tried their best to grow and उससे बहुत फ़र्क पड़ा है. लेकिन यहाँ पर अगर आपने ब्रोकरेज इंडस्ट्री को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया तो वो तो चर्निंग ही करवाएंगे, तो उससे उनको कोई ज़्यादा ग्रोथ की तरफ
زور نہیں ہے. میں نے یہ ضرور ذکر کیا کہ جب سے یہ ڈیجیٹل انیشیٹو شروع کیے ہیں تو کچھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, بٹ دا مارکیٹ ہیز آلویز بین لکڈ ایٹ ایز اے کسینو, ایز اے پلیس ویئر یو ول میک اے کوئک بک اینڈ یو ول اینڈ اپ, I mean you can only make a quick buck if someone else loses that much. تو وہ فنومنا لوگ بھول جاتے ہیں, گریڈ وغیرہ میں آ جاتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, سارے خاندان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھی اس کے قریب نہ جانا. تو یہ جب تک ہم سیونگز کلچر کی طرف نہیں آئیں گے, شیئرز جو ہیں, امجد نے جس طرح کہا کہ آپ ایک حصے دار بن رہے ہیں کمپنی, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, اور ڈسپائٹ آر اکانومی وہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں اوور ٹائم they'll turn out to be ahead. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ زور اس طرف آنے کا ہے کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹنگ کریں, اور لانگ ٹرم انویسٹنگ اگر مجھے بروکریج آج مل رہا ہے اور پھر 10 سال بعد ملے گا بکوانے پر, تو اس سے نہیں ہوگا. Thank you so much for all that. آواز نہیں آ رہی. Hello, Avaz Ari. Thank you so much for this very informative session. I would really like to know, I mean, I don't want to offend anybody, and it's with due respect, but there is one taboo that we do not talk about, and that's Bitcoin. We are talking about digital economy. We are talking about accessibility of the individuals to saving and investing. بٹ پاکستان میں ہم لوگ بالکل بھی بٹ کوائن فرینڈلی نہیں ہیں. بٹ وی آلسو نو دیٹ ان دا ورلڈ کمپنیز ایکسیپٹ اٹ. اٹ از اے موڈ آف انویسٹنگ. اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ. مگر ہمارے یہاں اس بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. اینی تھاٹس آن دیٹ, بیکاز آئی ووڈ ریئلی لو ٹو ہیئر واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ. تھینک یو. جی دیکھیے, وین یو انویسٹ ان شیئرز آف اے کمپنی اور انویسٹنگ ان اے بزنس جس کو آپ کچھ حد تک سمجھ سکتی ہیں, اگر پوری طرح بھی نہیں, کہ بھئی یہ کاریں بنا رہے ہیں, یہ شوگر بنا رہے ہیں, سیمنٹ بنا رہے ہیں, یہ فرٹیلائزر بنا رہے ہیں, اور اس پروڈکٹ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی, ایک ہماری پاپولیشن ہے. بٹ کوائن کا جو ہے وہ صرف ایک فگمنٹ آف امیجنیشن ہے کہ اتنا ایک ریسٹرکٹیڈ سپلائی ہوگی تو اس کی شارٹ سپلائی ہوگی. میں آج خرید لوں اور ہوپ فلی I'll find a bigger fool than myself tomorrow جو مجھ سے خرید لے گا. تو اس کو اگر آپ انویسٹمنٹ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اسپیکولیشن ضرور ہے. اینڈ یہ بھی میں کہوں گا کہ جو اس وقت یو ایس میں ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے ود مسٹر ٹرمپ اینڈ ہز پرو کرپٹو کرنسی اسٹانس اینڈ مسٹر مسک سپورٹنگ ہیم اینڈ گائیڈنگ ہیم, امکانات ہیں کہ وہ ٹیک آف کرتا رہے گا ان دی فورسیبل فیوچر. سو اف یو ہیئر می اینڈ مس آؤٹ آن اٹ, ڈونٹ بلیم می, دیر از اے possibility there, but as I said, as long as I find a greater fool than myself, it'll have value. So I can add to that question actually, to yours. I'm a banker actually, and we work very closely with the State Bank of Pakistan. And one of the products, because we are launching right now retail digital bank, everything is supposed to be digital, and one of the products actually we were talking about was the digital currency. And from the regulator perspective, if you look at Pakistan has AML and KYC issues. It's not possible, and in the Bitcoin investment, it's not possible to tag the end investor, and it's not possible actually to tag the entire chain of the money, how the money was created and how that money was invested. Now, from the perspective of a regulator, when there's no transparency of investment chain, it is not possible for them to actually allow that investment. That was one of the reasons, though they are working on that, and there's a greater possibility that at some point in time, if not Bitcoin, digital currencies would be introduced for the ease of the customers. Now, the second thing would be why Bitcoin is not allowed in Pakistan, or why Binance is not a legal platform in Pakistan, is that in Pakistan, your economy is in a very constrained, limitation environment. Right now, we do not have the dollars. And this entire, like you are seeing right now, that economy is stable, has been stabilized by putting a lot of strict measures on the imports. Now, at one side, we are actually putting limitations on the importing necessity things actually.
We are not importing them in order to meet our external debt. And on the other side, if we allow a start investment to the Binance, that is going to create short, Joanna, short supply of the dollars. That will create a problem for the regulator. That is one of the reasons why Binance or Bitcoin is not allowed in Pakistan. So get a sign that we are over for the session. And thank you so much, sir, for taking all the questions. Thank you so much. And thank you so much for Sana, being a for nice your- audience, actually, and listening to us. Thank you.